آج تقریباً صبح 3:30 بجے 6 اکتوبر کو انٹرنیٹ کی واپسی ہوئی اور ابھی کوئی علم نہیں ہے کہ کب تک یہ رہے گا۔ جمعرات کے دن سے 9 PM پہ کٹا تھا اور آج 3-4 دن بعد جس طرح ہم عصر حجری میں رہ رہے ہوں اب آیا انٹرنیٹ تھوڑی دیر کے لیے، ہو سکتا ہے اب یہ مستقر رہے یا پھر شاید مؤقتاً، کوئی اس کا چانس نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور جہاں تک یہ ویزوں کا ہے تو یہ جو قانون انہوں نے دیا تھا وہ بالکل صحیح تھا، اور اس سلسلے میں جو 2 لیٹر گردش کر رہے ہیں، پہلا ایک لیٹر تھا کہ جو وزارت داخلہ کی طرف سے تھا اور یہی لیٹر ایشو کیا گیا تھا کہ پاکستانیوں کو اور بنگالیوں کو ویزا نہیں دیا جائے گا اس سال، جو فری سسٹم کے مطابق جس طرح ہر سال چیلنج کا ویزا دیا جاتا ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے لیٹر وہ جو چل رہا تھا جس پہ کافی برادران نے اشتباہاً بھی ترجمہ کیا کہ بھائی کنفرم ہو گیا ہے اور ویزا اب کھل گیا ہے، جبکہ وہ اتفاق سے وزارت خارجہ کا لیٹر تھا کہ آپ نے اس وزارت داخلہ کے آرڈر پہ عمل کرنا ہے۔ اس نے یہ بھی کافی کنفیوژن رہی اور مبارکبادی والے پروگرام دیتے رہے ایک دوسرے کو کہ بھائی یہ نوٹیفیکیشن آ گیا، جبکہ وزارت خارجہ کا لیٹر تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پاکستانی آ رہے ہیں ان کے بارے میں یہ ضرور سننے میں ہے کہ اگر وہ ایران آئے ہیں تو چونکہ یہ اتھارٹی جو تھا ان کو اسلام آباد سے لیا گیا ہے، یعنی پاکستان میں جو بھی عراقی سفارت خانہ ہے یا کوئی بھی، تو ان کو اگر وہاں سے ویزا نہیں ملا تو ایران میں یہی سفارت خانہ عراق کے پاکستانیوں کو ویزا دینے پہ اتھارٹی رکھتے تھے، اور کئی پاکستانیوں نے وہاں سے ویزا لیا ہے۔ اور کچھ یہ بھی پیغامات آئے ہیں کہ جو لوگ ایران سے لگوا رہے تھے وہ کچھ مہنگا ویزا فیس کے ساتھ لگا رہے تھے۔ اب یہ اس کی تصدیق ہر کوئی اپنے طرف سے کر سکتا ہے کہ جو بھی اس کا رشتہ دار یا کوئی جاننے والا ریلیٹیو فرینڈ جو اس بات کو کنفرم کر رہا ہو وہ اسی تصدیق پہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا کہ وہاں سے لگ رہے ہیں کون سے بھی مشد سے بھی، کیونکہ ان سے یہ اتھارٹی نہیں لی گئی کہ آپ پاکستانیوں کے نہ لگائیں، اگر پاکستانی وہاں پہ ہے تو ان کے لگا رہے ہیں۔ اور باقی رہے یہاں پہ مظاہرات کا سلسلہ، تو یہ مظاہرات یہ 1 اکتوبر کی ڈیٹ فکس تھی، جس طرح پاکستان میں دھرنے ہوتے تھے کہ ہم فلاں ڈیٹ کو اس ایک سے ایک ہفتہ پہلے تیاری کی جاتی تھی، یہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے سے وہ کال دے رہے تھے، مظاہرات کی کال دے رہے تھے، یہ اسی مظاہرات کی تھی۔ اب چونکہ یہاں میڈیا کا دور ہے تو اس کا غلط استعمال یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی بھی قوم کو حرکت دینے کے لیے جھوٹی خبریں بھی پھیلائی جاتی ہیں، جس کا یہی سب سے نارمل سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے یا غلط خبروں کا پھیلانا ہے کہ آج ہم کافی غلطی خبریں یہ بھی پھیلنے میں آئیں کہ کربلا جو ہے نا وہ گرا لیا گیا ہے۔ کربلا گرا لیا کا مطلب یہ ہے کہ لوکل پارلیمنٹ یا لوکل جو بھی گورنر ہاؤس ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا ہے، ہم نے جلا دیا ہے۔ لوگوں بھائیو آپ پہنچو، بصرہ والو آپ اپنے علاقے کے گورنر کو گراؤ، اور دیوانیہ صوبہ ہے وہاں سے ان کو کہو وہ گراؤ۔ نجف میں بھی یہ ہو گیا ہے۔ تو یہ سب ایسی جھوٹی خبریں پھیلانے سے جو انتشار بڑھ رہا تھا، کیونکہ مظاہرین کی جو تعداد ہے وہ بغداد میں کچھ زیادہ ضرور ہے لیکن اتنی نہیں کہ حکومت گرا لی جائے، وہ ایک نارمل ایک حد تک ہے۔ اور چونکہ قیادت بھی کوئی نہیں، البتہ ان کے مطالبات کا جو جمعے کا خطبہ استعفیٰ بھی کیا گیا ہے ان میں بھی ان کی تائید کی گئی ہے کہ اگر مظاہرات امن و امان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور حکومت املاک کو اور املاک عامہ کو نقصان پہنچائے بغیر ہوں تو ٹھیک ہے، ہم بھی ان کی تائید کرتے ہیں، اور حکومت کو ان کے مطالبات جلد از جلد، اور انہی میں سے ایک مطالبہ ان کا کرپشن پر ہے کہ جس شعبے کی طرف وہ قدم بڑھاتے ہیں تو نہ بے روزگاری کا بہت رجحان پایا گیا ہے کہ بے روزگاری بہت ان کے پاس کام نہیں ہے، اور کرپشن کا دور دورہ ہے، اس وجہ سے جو ہے نا ان کی یہ پرابلم ہوئی ہے کہ اس کا جلد سے جلد حل نکالا جائے۔